اور اس میں رات کی عبادتیں، رات کے نوافل جو ہیں وہ تمہارے لیے جو ہے لکھ دیے گئے ہیں، اور جو دل کی خوشی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرے گا تو اس کو فرض کی برابر ثواب ملے گا، اور جو کوئی ایک فرض اس مہینے میں ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض کی برابر جو دیگر مہینوں میں وہ کرتا ہے وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ رمضان کی جو پہلی رات ہے اس میں جنت کے بھی اور آسمان کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نماز، یہ جو پہلی رات ہے اور جو آخری رات ہے لیلۃ الجائزہ، اپارٹ فرام شب قدر، یہ دونوں راتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہے۔ پہلی رات جو دروازے کھلتے ہیں اس وقت جو ہے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لینا، اس سے بلکہ بہت پہلے ہی اس دور کر لینا دنیاوی تمام مصروفیات سے اپنے آپ کو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رات میں عبادت کرتے ہیں ان کو ہر سجدے کے عوض 1700 نیکیاں اور ان کو ایک یاقوت کا محل جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ جس کے اندر ہزاروں در یاقوت جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور ہر روزے کے عوض جو ہے جنت کے اندر ایک محل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور صبح و شام ان روزے داروں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سمندروں کی تہوں کے اندر بھی جو مچھلیاں ہیں وہ روزے دار کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک ایسی عبادت ملی ہے، ایک ایسا مہینہ ملا ہے کہ جس کے اندر تمام عبادتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، تمام عبادتوں کو، مالی بھی اور بدنی بھی، ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما کر ہمیں یہ مقدس مہینہ دیا ہے۔ تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے اور بخشش اور مغفرت نہ ہو اس کی، وہ آپ نے اس کے لیے، ہاں آپ نے اس کے لیے مطلب ایسا جملہ ارشاد فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا، اور جو والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے تو آپ اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے ہمیں سکھایا ہے یہ ساری چیزیں۔ آپ نے اس کو صبر کا مہینہ فرمایا ہے، صبر کا مہینہ فرمایا ہے، غمخواری کا مہینہ فرمایا ہے، بھائی چارگی کا مہینہ فرمایا ہے۔ صبر جو ہے وہ تو نصف ایمان ہے، اور صبر کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کو اللہ نے ہر نعمت دی ہے اور آپ اس نعمت کو استعمال کرنے سے رکتے ہیں اللہ کے لیے۔ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں ہی دوں گا، اس کا اجر میں ہی عطا کروں گا۔ تو جتنی اخلاص کے ساتھ اور جتنی توجہ کے ساتھ اس کے اندر جایا جائے، میں نے شاید ایک مرتبہ بتایا تھا مجھے گیسٹرک ہرنیا تھا معدے میں، اور میں پرمپران ایک دوا ہے جو میں کھاتی تھی اور میں نے وہ 5 سال کھائی ہے، اور معدے کی ایسی شدت کی تکلیف تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے معدے کے اندر السرز تھے، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر یہ ہم ریپیئر بھی کر دیں یہ پھر ہو سکتے ہیں، پھٹ سکتا ہے۔ تو میں نے اللہ کے حضور ایک رمضان میں اسی طرح کہ میں روزے نہیں رکھ سکتی کیونکہ میرے معدے میں ایسی تکلیف ہوتی تھی میں زمین پہ لوٹتی تھی، تو میں نے اللہ پاک سے خاص دعا کی اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے روزے رکھنے ہیں اور مجھے ابھی تیری طرف سے شفا چاہیے، اور میں یہ گولی اب نہیں کھاؤں گی، یہ گولیاں میں یہ گولیاں اب نہیں کھاؤں گی۔ اور آپ یقین جانیے کہ یہ دل کی کیفیت جو ہے نا، وہ جو ایک تڑپ ہے اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے، شفا تو اس کا امر ہے، نہ ان گولیوں میں کچھ رکھا ہے نہ بیماری کوئی چیز ہے، بیماری کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو ہم خود اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں نا۔ پھر وہ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے وہ میں نے اکھاڑ کے جو پھینکی ہے، تو وہ دن اور آج کا دن، مطلب میں تو اپنے نفلی روزے بھی اسی طرح ماشاءاللہ رکھتی ہوں، اور اس سے میں نے نہ کوئی دوا کھائی نہ کچھ کھایا، حالانکہ وہ اتنی تڑپنے والی تکلیف تھی، وہ کہاں گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے آپ کر دیں نا اس چیز کو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کے پیٹ میں بہت شدید درد تھا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور اللہ نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں درخت کی فلاں بوٹی کھا لو تو تمہارا درد صحیح ہو جائے گا۔ تو آپ نے وہ بوٹی کھائی اور آپ بالکل شفا یاب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے آئے، کچھ عرصے بعد پھر وہ درد اٹھا،
تو اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کی بلکہ سیدھے درخت پہ پہنچ گئے, اس کی بوٹی کھا لی اور درد نہیں گیا. تو اللہ سے عرض کی تو اللہ نے کہا کہ تو نے کیا سمجھا تھا کہ بوٹی تجھے شفا دے گی؟ وہ جو تیرا رجوع ہے, وہ جو بندے کا رجوع ہے اللہ کے لیے, یہ رجوع ہمارا رمضان المبارک کے ہر پل کے اندر, ہر چیز کے اندر ایک لمحہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ وہ مل جائے جو ہمارا رب ہمیں دینا چاہ رہا ہے. جب اس نے ہمارے لیے جنت کے بھی اور آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیے ہیں, جب ہمارے لیے پوری کائنات کو استغفار میں لگا دیا ہے کہ فرشتے بھی ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں اور ہمارے لیے مچھلیاں بھی استغفار کر رہی ہیں, تو ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اگر ہم ایک روزہ بھی ہمارا جو ہے ایسا گزر جائے کہ ہم پتہ چلا صبح سے شام تک یا تو سو رہے ہیں. اچھا یہ چیز میں نے سعودی عرب میں دیکھی, کیونکہ وہاں میرے ماشاءاللہ رشتہ دار رہتے تھے, مم وغیرہ اور سب معین جان کے گھر والے وغیرہ, تو میں پہلی دفعہ گئی تو میں دیکھوں کہ وہ لوگ تو اٹھتے ہی 3-4 بجے ہیں, صبح سو کے پوری رات جاگتے ہیں, اور پوری رات مطلب ان کی دن کی طرح گزرتی ہے. ایسا مطلب جاتے ہوں گے حرم شریف میں بھی ضرور جاتے ہوں گے اور سب کچھ, لیکن مطلب نیند کو بھی انسان جو ہے نا وہ نیند سے بھی محبت چھوڑ دے. میں کہتی ہوں کہ اتنے یہ قیمتی لمحات ہیں کہ نیند سے بھی چھوڑ دے کہ بھئی کیوں سونا ہے. صبح آپ اشراق پڑھ کے سوئے, پھر آپ اٹھے, پھر آپ نے زور پڑی, پھر آپ سو گئے, پھر اس کے بعد آپ اٹھ رہے ہیں, افطاری کی تیاری کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا لاس ہے. مطلب آپ کی یہ اپنی سوچ ہونی چاہیے کہ یہ لاس ہے. مطلب یہ مہینہ سونے کا بھی نہیں ہے, تو یہ مہینہ صرف صبر کا مہینہ ہے, غمخواری کا مہینہ ہے, آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے, ضبط نفس کا مہینہ ہے. بیسیکلی اس میں جو عبادتیں ہمیں دی گئی ہیں وہ ہمارا پورا انٹرنل سسٹم, جس میں نفس امارہ بھی ہے, نفس لوامہ بھی ہے, اور روح بھی ہے, اور قلب بھی ہے, جس کے اندر بے حد و حساب خواہشات بھی ہیں. دنیا کے لیے ہمارے دل کے اندر بے تحاشا خواہشات بھی ہیں کہ بچوں کے اور ادھر کے اور ادھر کے سارے معاملات بھی ہیں. تو ہمیں ان سب سے نکل کر اور پھر اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ غوطہ زن کر دینا ہے, اس سمندر کے اندر جو یہ عبادتوں کا سمندر ہے. جب ہم کر دیتے ہیں تو وہ پھر نفس کو بھی قابو ملتا ہے. اور تہذیب نفس کا کہا گیا ہے, تہذیب نفس یعنی کہ آپ اپنی جان کو کلچرڈ بنا رہے ہیں, تہذیب میں لے کر آ رہے ہیں. آپ اس کو ٹائم مینجمنٹ اور عبادت کی جو کیفیات ہیں دونوں چیزیں ایک ساتھ ٹرین کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ کو یہ پورا ٹرین کرتا ہے, آپ کو ڈسپلنڈ کرتا ہے. وہ سارا ڈسپلن جو زندگی سے گیا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی مدد سے کیسے جتنا اخلاص ہوگا اتنی مدد ہوگی. میں مطلب یہی ہے چیز. تو وہ جتنی زیادہ اس کیفیت کے اندر کہ بس میرے رب تو نے ہی میرا روزہ گزروانا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہو, میں اس طرح صبح کی نماز میں ساری دعائیں دن کی جو ہیں وہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملے آسان فرمائے, اور میری عبادتوں میں اللہ پاک اور میرے ذکر کے اندر کمی ہرگز نہ آئے. اور دعاؤں کی قبولیت کا تو سبحان اللہ کیا کہنا. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سحری جب آپ کریں تو یا واجدو پڑھیں ضرور, اللہ کا نام ہے. اور اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا, صلاۃ التسبیح کا بھی بتایا تھا, وہ بھی ریکارڈڈ ہے الحمدللہ. اور اس کے وقت 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اور پھر روزہ افطار کریں اپنی دعاؤں کے بعد. تو وہ ہم نے وہ رکھنا ہے. تو ہمیں اس مہینے کا استقبال وجدانی طور پر بھی, روحانی طور پر بھی, باطنی طور کے اوپر بھی, یعنی کہ پورے ظاہر و باطن کے ساتھ. اب پہلا عشرہ ہمارے لیے رحمتوں کا اللہ پاک نے رکھا ہے. کس قدر رحمتوں والا ہے وہ, کس قدر رحمان ہے, کیسا رحیم ہے کہ پہلا ہی عشرہ اس کے ہی اندر ہم اتنا اللہ پاک کی رضا پالیں کہ اگلے جو ہفتہ ہے اس میں ہماری بالکل مغفرت ہو جائے. تو کسی نے سوال کیا کہ جو اللہ کی طرف سے بخشے گئے ہیں اور جو مغفرت شدہ ہیں تو ان کے لیے کیا ہے دوسرے عشرے میں؟ ان کے لیے پھر درجات ہیں. جو انسان اپنی آخرت یہاں سے بنا کے چلا گیا, جیسے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے کہ وہ تو سبحان اللہ بہت بڑے ولی تھے, یا ہم جیسے ثواب کرتے ہیں اور ہم تو وہ جیسے ہمیں سکھایا ہمارے اللہ نے کہ ہم درود شریف جو پڑھتے ہیں اپنے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ ایک مکمل دعا ہے, اللہ سے فریاد ہے. اس کے تمام ناموں کے ساتھ, 99 ناموں کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہم کا مطلب یہی ہے. تو ہم
برکت اور سلامتی اور رحمت اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں. وہ درجات کی بلندی اور بلندی اور بلندی، مطلب اس کا کوئی انسان جو ہے وہ کبھی سوچ نہیں سکتا. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے غلامی میں آ گئے، جو آپ کی طرف محبت کے ساتھ بڑھ گئے، تو سبحان اللہ ان کی بخشش و مغفرت اگر ہو چکی ہے تو پھر ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ زندہ ہیں یا وہ جا چکے ہیں. یہ تو ایک سلسلہ ہے کہ جس کا تسلسل چلتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. تو ہم اپنی تمام ظاہری خواہشات کے ساتھ تمام باطنی جو کیفیات ہیں ان سب کو بھی کانسٹنٹلی، وہ تزکیہ نفس اسی کو کہتے ہیں کہ کانسٹنٹ ایک پیوریفیکیشن ہوتی رہتی ہے. ادھر سے کیوں شیطان کو تو بند کر دیا گیا ہے پہلے ہی دن، پہلے ہی لمحے چاند دیکھ کے وہ تو سارا کچھ، تو یہ اس کو جکڑ دیا گیا ہے. اب جو شیطان صفت انسان ہے وہ آپ کو بہکانے کے لیے تو ہے نا، اس کے چیلے تو ہیں، اور وہ نفس ہمارا بھی ہے ظاہر ہے، تو وہ اس کو بھی ٹرین اور وہ سارا کچھ کہ برائیوں سے اس طرح سے بچنا ہے، اس طرح سے توبہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس طرح سے اپنی عبادتوں کو پیش کرنا ہے توبہ کے ساتھ کہ ہماری ساری عبادتیں جو ہیں وہ اس کے اندر قبول ہو جائیں. تمام مہینوں کے اندر رمضان المبارک کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے سینے میں دل ہے، یا جیسے قرآن مجید کی یاسین شریف جس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، یا جیسے مکہ معظمہ ہے. مکہ معظمہ کے اندر کعبۃ اللہ ہے، وہ تمام بستیوں سے زیادہ سب سے پرنور جو مقام ہے. یعنی بالکل یہ حیثیت ہے اس رمضان المبارک کی کہ یہ ہماری وہ جو دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ایمان عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، تو وہ یہ مہینہ جو ہمارے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے اس کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. اور وہ جو توکلت علی اللہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میں نے جو کہا ہے کہ کثرت کریں اس کی، وہ یہی ہے کہ توکل کی کیفیت بعض دفعہ جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی، یا بعض مرتبہ ہم پریشانی کی کسی کیفیت کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے توکل میں کمزوری آ جاتی ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ اسی لیے اس کو ہم مانگتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس سے جو ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی درست ہو رہے ہیں، ہمیں وہ اعتماد، وہ بھروسہ بھی ہمارا مکمل ہو رہا ہے. تو کیونکہ ایمان مکمل ہی نہیں ہے توکل کے بغیر، وہ اس کی شاخ ہے. محبت الہی، اطاعت الہی اور توکل علی اللہ، یہ ہیں تقاضے محبت الہی کے. تو اس کے اندر جو ہے ہمارا یہ توکل الحمدللہ مکمل ہوگا اور ہم بہتر محسوس کریں گے. دوسری چیز حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ میری امت جب تک کہ ماہ رمضان المبارک کو صحیح طریقے پر رکھے گی، جیسا کہ تعلیم کیا گیا ہے، تو کبھی ذلیل نہیں ہوگی. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیسی، مطلب ذلت کیسی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے حرام کا ارتکاب کیا، یا گناہ میں پڑا، یا شراب اور زنا کے اندر گرفتار ہوا، اس کا رمضان مقبول نہیں ہوگا. اگر آئندہ سال رمضان سے پہلے اگر وہ مر گیا بغیر توبہ کیے ہوئے تو اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی کوئی نیکی نہیں رہے گی. جب سورہ بقرہ شریف ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر روزوں کا جو حکم ہے اس میں 3 چیزیں ہیں. ان 3 چیزوں کو مانگنا ہے. آیت نمبر 185 جس کے اندر 3 مقصد اللہ نے روزے کے بیان کیے. دیکھیں جب تک مقصد نہ پتا ہو تو ہم اس طرح بچوں کو بھی نہیں بتا سکتے کہ کیوں ہے یہ روزہ فرض، کیوں ہمیں اتنا رکھنا ہے. بعض کہتے ہیں کہ کیوں ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، بعض کہتے ہیں کیوں پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یا صبح سے شام تک کا کیوں ہے. اچھا یہودیوں کے اندر تو یوں نہیں ہے، کیونکہ نالج تو تھوڑی بہت اگر کوئی رکھتا ہے تو، لیکن ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے وہ اس سے وضاحت اس کی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے جب رمضان مبارک کے روزوں کا حکم دیا تو مقصد جو بتائے تو فرمایا کہ تاکہ اللہ نے جو تم کو ہدایت دی ہے اس پر بڑائی اور عظمت ظاہر کرو. پہلا مقصد سورہ بقرہ کی 185 آیت میں. دوسرا مقصد کیا ہے؟ افلا تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. تمہیں اس وقت احساس ہوگا ان بھوکے لوگوں کا کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. تم سوچو گے ایک لمحے کو
تم دیکھو تمہارے آقا تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے زندگی مبارک زندگی گزاری ہے، آپ نے اپنے خانوادے کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے. کیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں کہ 3 دن گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور چولہا نہیں جلتا تھا، جس کا مفہوم یہی ہے. تو وہ ہمیں سکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے وہ آپ نے کتنے عرصہ گزارا ہے، کتنا عرصہ پتے کھا کر گزارا ہے جب مکہ معظمہ سے آپ کو باہر کر دیا گیا تھا. تو یہ پورے خانوادے نے، سبحان اللہ. تو ہمیں تو یہ چھوٹا سا ایک روزہ جو دیکھیے یہودیوں کا تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے نا، ہمارے تو اللہ پاک نے اور پھر اس میں سہولتیں کتنی دی ہیں، سہولیات کتنی دی ہیں. ایک فرض کو 70 فرائض کے برابر بنا دیا. نفلی عبادتوں کو، نیکیوں کو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ نے فرض کا درجہ دے دیا. کیسے کیسے اس کے انعامات ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ اسی کے تحت کہ تاکہ جو تمہیں ہدایت ملی اس پر تم شکر گزار بن جاؤ. افلا تتقون، تاکہ وہ تقوی تمہیں عطا ہو، جو وہ احساس کا نام ہے جو تمہارے دل کے اندر آئے. وہ احساس کیا ہے کہ تمہیں حلال اور حرام کا فرق پتہ چلے. وہ احساس کیا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع فرما دیا اس سے تم رک جاؤ. وہ احساس کیا ہے کہ جو منکرات ہیں وہ میرے رب کی ناراضگی کا سبب ہے، ان سے دور رہنا ہے میں نے. تو اس لیے افلا تتقون، افلا تشکرون، اور تاکہ تم اس کی بڑائی اور عظمت بیان کرو ظاہر ہے اپنی عبادتوں کے ذریعے. یہ 3 مقصد ہیں. سب سے بڑا مقصد اس میں تقوی اور پرہیزگاری ہے. اور تقوی اور پرہیزگاری کس لیے ہوتا ہے، کیوں فرمایا گیا، بار بار فرمایا گیا. نکاح کی 5 آیتیں کیوں ہیں تقوی کے اوپر، اس کو ہم کبھی اپنے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں. تقوی کتنی ضروری چیز ہے زندگی میں. تقوی ہی ہے جو انسان کے اندر پیوریفائی کرتا ہے انسان کے باطن کو. تقوی ہی ہے جو انسان کی روح کو پر نور کرے گا، قوی کرے گا. تقوی ہی ہے جو اللہ نے جو نور کا چراغ میری روح میں جلایا ہے، جو ہر ایک کی روح میں اللہ نے ڈالا ہے اور اپنی صفات عطا فرمائی ہیں انسان کو. وہ علاؤ جو ہے وہ تقوی کا، وہ ان عبادتوں سے اس 1 مہینے کے اندر ہم بہت روشن کر سکتے ہیں. تو تقوی ہی ہے جو ہمارا تزکیہ کرے گا. ان فرض روزوں کی حکمتیں کیا ہیں کہ انسان کو روحانی ترقی بھی ملے، اخلاقیات بھی اس کی درست ہو جائے، نفسانی جو کیفیات ہیں وہ بھی ساری قابو میں رہیں، مادی بھی جو کیفیات ہیں اندر سے جو اٹھتی ہیں، اور اجتماعی طور پر یعنی ہر حال میں روزے کے جو نفع ہیں، جو اس کے فوائد ہیں وہ بے حد و حساب ہے. اور صرف واحد آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کا پورا ماحول پر نور ہو جاتا ہے. ایک انسان کی پھر میں کہتی ہوں اس کو کہ جب ایک صالح گھر کی جو نیکیوں کا فیض ہے وہ جب 40 گھر تک پہنچتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک انسان کی جو پاکیزگی اور طہارت ہے یا اس کی عبادت ہے، تو وہ کیسے وہ جس گھر میں رہ رہا ہے اس گھر میں نیکیاں دور نہیں پھر لائے گی، پازیٹیو انرجیز نہیں آئیں گی. سب کچھ یہ پازیٹیو انرجی ہے جو ہمیں ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں تخلیق کا ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی کہ میری معرفت ہو. تو اس کی جو معرفت ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب ہمارے سجدے بڑھتے ہیں، جب ہم کھانا پینا صبح سے رات تک کا، شام تک کا چھوڑ کے اور ہم اس کی عبادتوں کی طرف جاتے ہیں. اس کی طرف ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، چاہے ہم تلاوت قرآن کر رہے ہوں، چاہے ہم وہ راشن بانٹ رہے ہوں، چاہے ہم مسجد میں جا کر اپنی تراویحیں پڑھ رہے ہوں، یا ہم جس نیکی کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. تو یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمارے تعلق کو زندہ کرتا ہے، اس کو قوت دیتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے. جب اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جب تک کہ، وہ بھی سورہ توبہ ہی کی آیت ہے 24 نمبر کی، کہ جب تک کہ ہر شے سے بڑھ کر تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے ایسی نہ ہو جائے کہ ہر رشتہ،
ہر شے جو اس دنیا میں تمہیں عطا کی گئی ہے وہ تمہیں ہیش لگنے لگے جب تک تم اللہ کی طرف سے اس کا انتظار کرو. یعنی کہ اتنی محبت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ محبت جو تمہارے قلب میں ہونی چاہیے. تو چپس تو ہمارے اندر ہیں. ہم بھی یہ جو کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے نا وہ بیسیکلی ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے اگر ہم اس طرف غور کریں کہ سارا کچھ ہمارے اندر ہے. کرپشن بھی ہمارے اندر آتا ہے, کرپٹ فائلز بھی ہم خود ہی بناتے ہیں, غلطیاں بھی ہم خود ہی کرتے ہیں, اس کو ٹھیک بھی ہم خود ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اندر ہے وہ سسٹم ٹھیک ہونے کا. سب سے بڑی بات تو اللہ کے نور کا چراغ ہمارے اندر جل رہا ہے. تو صبر و تحمل کی کیفیت ہمارے اندر آتی ہے, اس کے اندر شکر گزاری کی کیفیت آتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ روزے کی حالت میں مجھے ہرگز میرا دل میری زبان کسی طور کے اوپر بھی غلط کوئی بات یا ایسی بات جس سے کسی کا دل دکھے یا ایسی کوئی چیز جس سے وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے, ایسا کچھ نہیں میں نے کرنا ہے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. تو پھر آپ بتائیے کہ جب آپ 1 مہینے کانسٹنٹ یہ کرتے رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ ایک بہترین انسان بن کے اگلے 11 مہینے کے لیے اس میں آپ کا وہ عادت کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ ایک ماحول جب وہ پورا معاشرہ ایک بنتا ہے, ایک فرد پورا معاشرہ اسی طرح بناتا ہے کہ وہ جو کیفیات ہیں وہ پھر ہمارے بچوں کو ہم بہت کچھ نہیں تربیت میں بتا سکتے, لیکن وہ ہماری جو عمل ہے جو اعمال ہیں وہ بہت کچھ ان کو کرتے مطلب سکھاتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو قبول فرمائے. تو صلہ رحمی بھی چل رہا ہے, انفاق فی سبیل اللہ بھی چل رہا ہے, جس کے لیے وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے کہ وہ ماں جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تم بانٹو ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, گردن چھڑانے میں مسافروں کو, اس کو اس کو. اللہ پاک نے کچھ چھوڑا ہی نہیں انسانیت میں. مطلب ہر شخص ہمارا ہے, ہر شخص اللہ کی عیال ہے, اور ہر شخص کو ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. تو یہ نہ صرف روحانی ہمارا علاج ہو رہا ہے اس روزے سے, بلکہ ہمارا جسمانی بھی ہو رہا ہے. کیونکہ آج کے دور میں باہر مغربی ممالک میں نان مسلم کنٹریز کے اندر یہ پروف کیا ہے سائنسدانوں نے کہ اگر آپ 12 سے 15 گھنٹے اپنے آپ کو جو ہے وہ بغیر کھائے پیے رکھتے ہیں تو وہ بیماریاں جو کرونک ہیں, جن کے لیے آپ کو گندی گندی ریزز جو ہیں اور ایکس ریز اور کیسے کیسے وہ جاتے ہیں, وہ ساری کیمو تھراپی اور کیموز وغیرہ وہ ساری جو بربادی اندر کر رہی ہیں, تو انہوں نے اس روزے کو کہا ہے کہ یہ ہے. تو وہ آج کی تحقیق جی بالکل اسی طرح سے جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 13 14 کے جو روزے ہیں جو ایام بیس کے روزے ہیں کہ وہ ہم پر وہ کیے ہیں. آج وہ سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ رکھو اس لیے کہ ان تاریخوں میں جو چاند ہے وہ تمہارے جسم کے اندر ایک خاص پانی ہے جو نہ ویسے نیچے سے نکلتا ہے نہ پسینے سے نکلتا ہے. تو وہ جو خاص پانی اس کا نام وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ چاند کی ریزز سک کرتی ہیں تمہارے جسم سے, تو تمہارے لیے کس قدر وہ ہیلدی ہے. تو ہمارا روزہ بھی, ہماری ہر تعلیم جو ہمارے دین نے دی ہے, اللہ کرے کہ ہم اور ہماری نسلیں اس کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس کو جتنا پڑھیں. اب تو بچوں کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. ہم تو جس دور میں تھے 40 سال پہلے 50 سال پہلے, اس کے اندر تو ہماری خاموش تربیت ہوئی اور ہمارے لیے رول ماڈلز تھے سب, ہمیں کچھ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. ہمارا آج کا بچہ سوال کرتا ہے, وہ سوال کرتا ہے تو اس کو سائنٹیفکلی دیکھو بیٹے یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے, یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے کہ ہمارے روزے ہماری ایک ایک چیز جو ہے وہ کس قدر قیمتی ہے. کس چیز کے لیے؟ وہ اصل زندگی کے لیے. اس اصل زندگی کی طرف بڑھنا ہے ہمیں نہیں ان جیسا بننا ہے کہ جو کہیں کہ اللہ کہاں سے آیا اور کوئی جو ہے وہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے اور کچھ ایسا نہیں ہے. دہریے ہو گئے لوگ نا, اس لیے کتنے لوگ ہیں جو دہری ہو گئے, اور اس کا وجہ صرف یہ ہے کہ فرقے بہت زیادہ بن گئے. وہ ایک بات کر رہا ہے, وہ دوسری بات کر رہا ہے, وہ تیسری کر رہا ہے. بھائی آپ قرآن حدیث سے بات کیجئے, بات ختم کیجئے. اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کو کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ سائنٹیفکلی بات کیجئے, جو سائنس آج آپ کے لیے پروف کر رہی ہے.
تو ہمیں اپنی عبادتیں اللہ کے حضور پیش کر کے اور اس سے دعائیں نہیں مانگنی، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اس سے لے لینا ہے، بس اس سے لے لینا ہے. وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہمارے لینے کا انداز صحیح نہیں ہے. تو اپنی دعاؤں کو بھی پر اثر بنائیں، اپنی دعاؤں کو بھی. میں کہتی ہوں کہ وہ مطلب یہ ساتیں جو ہمیں ملی ہیں ان کو کلی طور پر ہمیں اپنے ہاتھ میں لینا ہے. اللہ دے رہا ہے ہمارے ہاتھ میں، اسی طرح دے رہا ہے. اس نے دی تو ہے فری ول ہمیں، لیکن اس فری ول کو بھی اتنا مضبوط کرنا ہے نا. جو لوگ ماشاءاللہ رجب کی پہلی سے روزے رکھنے شروع کرتے ہیں، جو ہمارے بزرگ رکھا کرتے تھے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح رکھیں، لیکن کم سے کم اکا دکا کر کے کوشش ہم کریں. لیکن رمضان شریف کے روزے ایسے ہیں کہ اس میں تو بس بیڑا پار کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا. بند کیا جاتا ہے سادہ بازی جی پہلی رات کتنی آسانی سے عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تہجد، اشراف اور چاس جی سب ہے نا، کتنی اچھی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے نا نیند کی طرف بالکل اسی طرح جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں یا مدینہ منورہ جاتے ہیں، نہ بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، نہ بچوں کا، ہاں دعاؤں میں بچوں کا آتا خیال، نہ گھر کا، نہ کسی چیز کا، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. اور حج میں بھی یہی ہوتا ہے، کسی ہاں کچھ بھی نہیں، واش روم جانے کی کوئی ایسی طلب ہوتی کچھ ہے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. بلکہ میں ان لوگوں کو دیکھ کے حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ جو مطلب اس وقت بڑھتے ہیں کھانے پینے کی طرف، اچھا کھانا بھی کھانا ہے، مطلب پھر یہ محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بس اس چند دنوں کے لیے انسان اپنی ذات سے ہر دنیا کی چیز کو نکال کے باہر کر دے نا. پھر اب جو 30 روزہ ہر کوئی رکھتا ہے ماشاءاللہ، تو پھر بھی سب کو بیماریاں ہو رہی ہیں، لیور، کینسر، یہ وہ. تو پھر یا تو پھر ہمارا روزے کے بعد ہمارے کھانے پینے کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو بیماریاں تو ہو رہی ہیں، جیسے میں نے اپنی مثال ابھی دی تھی نا. آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے نا، آپ کہیں مجھے یہ رمضان کے سارے روزے رکھتے ہیں، میری اس بیماری کو تو ہی دور کر سکتا ہے اور کر دے. اور جہاں تک احتیاط کا تعلق ہے، یا دواؤں کا یا ہربل زیادہ لیں تو زیادہ بہتر ہے. ابھی وہ چیز آئی ہے بھائی، وہ بھی اس میں ویڈیو میں کہ یہ جو ہم گرین ٹی پیتے ہیں، کہ یہ جو اس کا جو کاغذ ہے وہ بہت خطرناک ہے. وہ پورا سائنٹیفکلی ثابت ہوا ہے کہ وہ جو کاغذ جس میں پتی ڈالی جاتی ہے وہ بہت خطرناک ہے. اللہ معاف کرے. اور یہ دنیا میں سبھی جگہ لوگ پی رہے ہوتے ہیں، بے تحاشا پی رہے ہوتے ہیں. تو مطلب چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے یہ جاننا چاہیے. آئل ہماری زندگی کے لیے بہت خراب ہے، ہمیں گھی کے اوپر آنا چاہیے، ورنہ ہمیں سرسوں کے تیل پہ آنا چاہیے. اب وہ سرسوں کے تیل کے متعلق بھی ایک چیز آ گئی ہے، یہ میں